أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کی القرون امتیں من قبلکم تم سے پہلے اے مکہ والوں، لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، وجاءتهم اور لائے تھے ان کے پاس رسولهم ان کے پیغمبر بالبینات واضح نشانیاں، وما كانوا ليؤمنوا اور نہیں تھے وہ ایمان لاتے، کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں القوم المجرمین مجرم لوگوں کو، ثم جعلناکم پھر ہم نے تم کو بنایا خلائف نائبین فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، لننظر تاکہ ہم دیکھ لیں کیف تعملون کس طرح تم عمل کرتے ہو، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، بینات اس حال میں کہ وہ آیتیں واضح ہیں، قال الذین کہتے ہیں وہ لوگ لا یرجون جو امید نہیں رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی، ائتے لے آ بقرآن کوئی قرآن غیر ھذا اس کے علاوہ، او بدلہ یا اس کو بدل دو، قل آپ کہہ دیجئے ما یکون لی نہیں ہے اختیار میرے لیے ان ابدلہ کہ اس کو بدل دوں، من تلقاء نفسی اپنی طرف سے، ان اتبع میں پیروی نہیں کرتا الا ما مگر اسی کی یوحا الیہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، قل آپ کہہ دیجئے لو شاء اللہ اگر اللہ پاک چاہتا، ما تلوتہ تو یہ قرآن میں نہ سنا سکتا علیکم تم کو، ولا ادراکم بہ اور نہ اللہ پاک تمہیں اس کی خبر دیتا، فقد لبثت پس تحقیق میں گزار چکا ہوں، فیکم تم میں عمرا ایک زندگی، من قبلی اس سے پہلے ایک عمر تم میں گزار چکا ہوں، افلا تعقلون پس تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، فمن اظلم پس کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے افترا جو بنائے اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ، او کذب یا جھوٹ کی نسبت کرے بے آیاتی اس کی آیتوں کی طرف، انہو تحقیق شان یہ ہے لا یفلح المجرمون کامیاب نہیں ہوتے مجرم لوگ، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اس میں زجر ہے، تخویف دنیاوی ہے منکرین کے لیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو خصوصاً مکہ والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے ہم نے اور امتیں ہلاک کی، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا، شرک کے سبب تم سے پہلے قومیں وہ ہم نے ہلاک کی، قوم عاد، قوم ثمود اور دیگر قومیں۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور لائے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح نشانیاں، جو اللہ پاک کی توحید پر اور انبیاء کی نبوت پر کھلی نشانیاں تھیں، واضح نشانیاں تھیں، وہ اپنے ساتھ لائے تھے جس طرح آپ کے نبی اپنے ساتھ لائے ہیں۔ وما كانوا يؤمنون، نہیں تھے وہ کہ ایمان لاتے، سب کچھ دیکھنے کے باوجود، معجزات دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ كذلك نجزي القوم المجرمين، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو، وہ بھی مجرم تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو سزا دیتے ہیں جلد یا بدیر، اس میں اللہ پاک کی طرف سے حکمت ہوتی ہے۔ لیکن کوئی مجرم آدمی اللہ پاک کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، اگر دنیا میں مہلت مل گئی یا دنیا میں تاخیر ہو گئی تو آخرت کا عذاب وہ تو ہے ہی۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، ان قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے تم کو ان کی جگہ پر نائبین اور خلیفہ بنا دیا، من بعدہم، ان کے بعد، اب وہ اس زمین پر نہیں ہیں، ان کی جگہ پر تم ہو، اب تمہاری آزمائش ہے، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو۔ اب اللہ پاک تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ ان کا دور گزر گیا، ان کو اللہ پاک نے پیغامات بھیجے تھے، انبیاء بھیجے تھے، نشانیاں بھیجی تھی، انہوں نے نافرمانی کی، ایمان نہیں لائے، اللہ پاک نے ان کو ہلاک کیا۔ اب تمہاری باری ہے، اللہ پاک دیکھتے ہیں تم کس طرح عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک مکہ والوں سے شکوہ فرماتے ہیں کہ جب ان پر ہماری واضح نشانیاں پڑھی جاتی ہیں، قال الذین، تو کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ اس جملے میں اللہ پاک نے علت بتا دی کہ ان کے انکار کا سبب وہ یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے، اللہ جل جلالہ کے سامنے جانے کا یقین نہیں ہے، اس وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، لے آپ کوئی قرآن اس قرآن کے علاوہ یا اس کو بدل دو۔ قرآن کریم میں اگر عام واعظ نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ اس کو ناپسند نہیں کرتے، اگر گزشتہ قوموں کے واقعات ان کو ذکر ہوتے ہیں تو صرف ایک قصہ سننے کے لیے اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن جب قرآن کریم میں ان کے بتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ بے جان ہیں، اور ان کے غلط عقائد اور نظریات پر رد ہوتا ہے، اور وہ اعمال جن میں یہ مبتلا ہیں، ان کی برائیاں، ان کا غلط رسم و رواج، جب اللہ پاک اس پر رد کرتا ہے تو اس وقت پھر یہ کہتے ہیں کہ ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ تو ہم مان لیں گے، یا اگر یہی برقرار رکھنا ہے تو بدلہ، اس کو بدل دو، ہمارے بتوں کے عیوب جو اس میں بیان ہوئے ہیں، غیر اللہ کی نفی جو اس میں ہوئی ہے وہ اس میں سے نکال دو، تو پھر ہم اس کو مان لیں گے۔ اور یہی ہر معاشرے میں ہوتا ہے، اگر علماء کرام کسی معاشرے میں صرف واعظ نصیحت کرتے ہیں، نرم باتیں کرتے ہیں، کسی کے کاروبار کو نہیں چھیڑتے، کسی کے غلط عقیدے کو نہیں چھیڑتے، تو اس وقت لوگ کہتے ہیں بہت اچھا عالم ہے، بہت تعریف اس کی کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس سے کہ بہت امن پسند آدمی ہے۔ لیکن اگر تم قرآن اور سنت کی روشنی میں کسی معاشرے کے اندر لوگوں کے غلط عقائد، رسم و رواج، اس کو چیلنج کرو گے، شادی بیاہ کے موقع پر وہ کیا بدعات رسومات کرتے ہیں، ان کی کیا غلط عقائد رسم و رواج ہے، یا کسی علاقے میں کوئی دربار ہے، کوئی قبر ہے، لوگ اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں،
آپ لوگوں کو اس سے منع کرتے ہوں، سود سے منع کرتے ہوں، غلط کاروبار سے منع کرتے ہوں، تو اس وقت پھر لوگ آپ کے مخالف ہوں گے اور کہیں کہ یہ باتیں مولوی صاحب کی یہ باتیں اچھی نہیں۔ قل ما یکن لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو مجھے اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل دوں۔ اس قرآن کو بدلنا یہ میرے بس میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں خود اس کا پابند ہوں۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ تو یہ جو مکہ والے لوگ تھے، ایک تو اس بنا پر بدلنے کا مطالبہ کر رہے تھے، اور پھر وہ لوگ جو بے جان بتوں کی عبادت کر کے ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہوں، تو ان سے کیا بعید ہے کہ وہ پیغمبر کو اس بات کا مجاز سمجھے کہ وہ قرآن کریم میں رد و بدل کر سکے۔ وہ جب بے جان پتھروں کو کچھ کرنے والا سمجھتے ہیں تو ایک زندہ پیغمبر کو تو اس سے بڑے اختیار والا سمجھتے ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اس کو بدل دو۔ اور یا یہ تمسخر کے طور پر کہتے تھے، ان کے ماننے کا ارادہ نہیں تھا، ویسے جس طرح دیگر کئی ساری باتیں ان کے چھیڑنے کے لیے، خامخواہ اعتراض کرنے کے لیے، عیب لگانے کے لیے، نہ ماننے کا بہانہ کرنے کے لیے، لوگوں کو ورغلانے کے لیے ان کے مختلف حیلے بہانے ہوتے تھے، تو ان بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ بھی تھا کہ اگر آپ اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس کو بدل لیں تو ہم اس کو مان لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے کہہ دیجئے کہ میرے بس میں نہیں ہے اس کو بدلنا، میں خود وہی کی پیروی کرتا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی بڑے دن کے عذاب سے۔ قرآن کریم کے کسی ایک لفظ کو بدلنا بہت بڑا جرم ہے، تو میں خود بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جس بات سے تمہیں ڈراتا ہوں آخرت سے، اس بات سے میں خود بھی ڈرتا ہوں، تو کیسے میں اللہ جل جلالہ کی کلام میں رد و بدل کر سکتا ہوں۔ قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم، آپ کہہ دیجئے اگر اللہ پاک چاہتا تو میں نہ پڑھ کر سناتا تمہیں یہ، ولا ادراکم بہ، اور نہ اللہ پاک تمہیں اس کی خبر دیتا۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ نبوت ملے گی، قرآن پاک نازل ہوگا اور مجھے اس کا پابند بنایا جائے گا کہ میں لوگوں کو قرآن کریم کا پیغام پہنچاؤں۔ 40 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرا بھر اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ آپ کو نبوت عطا ہوگی اور آپ کو اتنا بڑا مقام ملے گا اور آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری وہ دی جائے گی۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تحقیق میں گزار چکا ہوں تمہارے اندر ایک زندگی اس سے پہلے۔ یہ 40 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی، تو 40 سال میں تمہارے اندر گزار چکا ہوں، تو اگر اس سے پہلے مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی کہ اس طرح کلام بناؤں، اپنے آپ کو پیغمبر کہوں، تو اب مجھے کیا ضرورت پڑی؟ یہ تو اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ پاک نے مجھے نبوت دے دی۔ اس سے پہلے اتنی زندگی ایسے گزار چکا ہوں بغیر نبوت کے، بغیر کتاب کے، بغیر تبلیغ کے، تو اب بھی اسی طرح زندگی گزارتا۔ اگر اللہ کا پیغام نہ ہوتا، اللہ پاک کی طرف سے وحی نہ ہوتی۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کلام لے کر آئے تو پورے عرب کے لیے وہ ایک چیلنج تھا، اور اس جیسا کلام بنانے کا مطالبہ تھا عرب کے لوگوں سے۔ اور دنیا کا قانون یہ ہے کہ ایک آدمی ترقی کے انتہا کو جب پہنچتا ہے اور جب وہ کسی میدان میں کمال حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے وہ مشق کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، سیکھتا ہے اس کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی قلم ہاتھ میں نہیں لیا کہ کچھ لکھا ہو۔ اگر کسی کاغذ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا ہوا ہوتا شاید آپ اس کو نہ پڑھ سکتے ہوں کہ یہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی اسکول میں نہیں گئے، کسی تعلیمی
ادارے میں نہیں گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کسی کی شاگردی نہیں کی، اور کبھی مشق بھی نہیں کی، کبھی شعر و شاعری بھی نہیں کی، بلکہ ایک عام انسان کی طرح زندگی آپ پاکیزگی کے ساتھ وہ گزارتے رہے۔ زندگی بھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ جھوٹ بولا، نہ کسی کی طرف جھوٹ کی نسبت کی۔ تو یک دم سے 40 سال کے بعد پہلے دن آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے وہ اتنے بلیغ کیسے ہوئے کہ دنیا کے لوگ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یک دم تو ایسا نہیں ہوتا، بغیر سیکھنے کے، بغیر مشق کے، بغیر محنت کے کہ ایسا کلام لایا جائے۔ اور پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی، اس کی خاص کیفیت ہوتی تھی، دیکھنے والے اس کو محسوس کر لیتے تھے۔ سخت سردی کے زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسینہ آ جاتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک بھاری ہو جاتا تھا۔ یہ غیر اختیاری کیفیات ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وحی نازل ہوتی اس کو آپ سنا دیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا باقی کلام قرآن کریم کے الفاظ کے علاوہ باقی کلام بھی بلیغ ہے، لیکن قرآن پاک کے درجے کا نہیں۔ تو قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں اور جو بلاغت رکھی ہیں، جس کا مقابلہ کرنے سے ساری دنیا کے لوگ عاجز ہیں، تو یک دم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں تمہارے اندر ایک زندگی گزار چکا ہوں۔ کبھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا میں نے۔ جو جھوٹے نبوت کے مدعی ہوتے ہیں وہ کئی سارے مراحل سے گزرتے ہیں، کبھی کس چیز کا دعویٰ، کبھی کس چیز کا دعویٰ، اور ان کی ساری زندگی تضادات کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم میں آپ شروع سے لے کر آخر تک کوئی تضاد آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی عیب آپ کو اس کلام میں نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ من جانب اللہ کلام ہے، اپنی طرف سے اس کو نہیں بنایا۔ جب اپنی طرف سے بنایا نہیں ہے تو بدل کیسے دوں اس کو، اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کیسے کروں؟ افلا تعقلون، تم اتنا بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور ان میں سے اکثر ایسے تھے جن کو پتہ تھا یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے تھے اور جان بوجھ کر اس طرح اعتراضات کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پاک کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے یا اللہ پاک کی آیات کو جھٹلائے۔ کہ اللہ پاک اپنا نبی بھیجے اور وہ اس کو بتائے کہ تو نبی نہیں ہے، اپنی طرف سے یہ بنایا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہو گیا کہ جب تمہارا خیال یہ کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس آدمی نے اپنی طرف سے بنا کر اللہ پاک کی طرف منسوب کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بناتا خود ہے اور منسوب اللہ پاک کی طرف کرتا ہے، تو پھر الاعوذ باللہ یہ تو بہت بڑا ظالم کوئی آدمی ہوگا جو ایسا کرے، جو اللہ پاک کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے اور وہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کی طرف وہی نہیں آتی اور وہ کہتا ہے میری طرف وہی آتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو آپ کو بتا دیا کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی انسان پر نہیں جھوٹ بولا تھا، تو اللہ پاک پر نبی علیہ السلام کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ انہ لا یفلح المجرمون، تحقیقی شان یہ ہے کہ مجرم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ تو بہت بڑا جرم ہے اللہ پاک پر جھوٹ بنانا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دعوی نبوت جھوٹا ہوتا تو آپ کی زندگی ہی میں اس کی کلی کھل جاتی اور ظاہر ہو جاتا، آپ کا جھوٹ ظاہر ہو جاتا، اور پھر آج 1400 سال اس سے زیادہ گزر گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں آئے ہوئے، نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے، لیکن آج تک آپ کی دعوت دنیا میں پھیل رہی ہے، آپ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور ایسا پیغام آپ لے کر آئے تھے کہ اس وقت تک ہزاروں سالوں میں جتنی دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں اور طاقتیں تھیں انہوں نے اپنے قوانین بنائے تھے، تو
تو قرآن کریم کے قوانین کے سامنے ان کے قوانین کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ قوموں کی زندگیاں بدل گئی، دنیا کا جغرافیہ بدل گیا، اور انسانوں کی حالتیں بدل گئی، اور دن بدن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، آپ کی دعوت بڑھ رہی ہے، تو کیا کسی جھوٹے کے ساتھ اللہ پاک کی اتنی مدد ہو سکتی ہے کہ اتنی عزت دے اللہ پاک اس کو اور اس کے کام کو اتنا بڑھائے اور اتنا جو ہے اس کو طول دے دے، اتنی اس کو ترقی دے دے؟ قطعاً ایک جھوٹے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی وہ اتنی جو ہے وہ مہربانی نہیں کر سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ اللہ کا کلام ہے، یہ اپنی جگہ سچ ہے، تو اللہ جل شانہ نے ان کی اس بات کی کئی جوابات دے دیے۔ جنہوں نے کہا کہ اس قرآن کے بدلے میں کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو بدل دو، تو ایک یہ جواب دیا کہ یہ میرے بس میں نہیں، دوسرا یہ جواب دیا میں وحی کا تابع ہوں، تیسرا یہ جواب دیا میں خود اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، چوتھا یہ جواب دیا کہ اگر اللہ چاہتا تو میں یہ نہ پڑھ کر سناتا، مجھے پتہ بھی نہ ہوتا، اللہ بھی تمہیں اس کی خبر نہ دیتا، اور پانچواں جواب یہ دیا کہ اس سے پہلے میں نے تمہارے اندر ایک بڑی زندگی گزاری ہے اور وہ تمہارے سامنے شاہد ہے، میری وہ زندگی کھلی کتاب ہے، اگر میں نے اپنی زندگی میں کوئی خیانت کی ہو، کوئی جھوٹ بولا ہو، کوئی غلط کام کیا ہو، تو آج میرے بھی اس کام کو آپ غلطی کی طرف منسوب کریں۔ اور چھٹا جواب یہ دیا کہ بہت بڑا ظالم ہے وہ آدمی جو اللہ پاک پر جھوٹ بنائے۔ جاؤ تشریف لے جاؤ۔